وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور یقیناً وصلنا ہم نے مسلسل بھیجا، ہم نے تسلسل قائم رکھا، ہم نے جوڑ کے رکھا لہم ان کے لیے القول بات قول لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور یقیناً ہم نے مسلسل اپنا کلام پے در پہ تسلسل لگاتار ان کی طرف بھیجا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب عطا کی من قبلہ اس قرآن سے پہلے ہم بہ یؤمنون وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے بہ ان آیات پر بہ اس کتاب کے اوپر انہ الحق من ربنا انہ بے شک وہ کتاب وہ آیات الحق حق من ربنا ہمارے رب کی طرف سے انا بے شک ہم کننا تھے من قبلہ اس سے پہلے مسلمین تسلیم کرنے والے مسلمان تھے ہم اس سے پہلے۔ اولئکا بیش یہی لوگ یؤتونا دیا جائے گا ان کو اجرہم ان کا اجر مرتین دو مرتبہ مرتین دو گنا مرتین ڈبل بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے استقامت اختیار کی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کریں گے بالحسنت نیکی کے ساتھ السیئۃ برائی کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس چیز میں سے اس دولت میں سے اس رزق میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب سمعوا
وہ سنتے ہیں سمعوا اللغو، جب وہ سنتے ہیں بیکار بےہودہ باتوں کو، اعرضوا عنہ، اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اسے اگنور کر دیتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، سلامتی تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے ہیں جاہلین کو، انکا، بے شک آپ، لا تہدی، نہیں منزل مقصود تک پہنچا سکتے، من احببتا، اس شخص کو جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں اس کی نصیب میں ہدایت نہیں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یہدی، منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، وہو عالم، اور وہ خوب جانتے ہیں، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو، وقالو، اور انہوں نے کہا، ان نتبع الہدی معک، ان نتبع الہدی، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کی، معک، آپ کے ساتھ، نتخطف، اٹھا لیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے، ہڑپ کر دیے جائیں گے، من ارضنا، ہماری زمین سے، نتخطف من ارضنا، ہم کو نکال دیا جائے گا ہمارے وطن سے، اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ممکن نہیں بنایا ان کے لیے، کیا ہم نے بسایا نہیں ان کو، حرمن، حرم میں، آمنن، امن کے ساتھ، یجبا، کھنچے چلے آتے ہیں، الیہ، حرم کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر ایک چیز کے پھل، ہر قسم کے پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، من قریتن، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے، من قریتن، بستیاں، باترت، اترا گئی تھیں، معیشتہا، اپنی دولت پر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے، من قریتن، بستیوں والے، باترت معیشتہا، جو اپنی دولت پہ اترا گئے تھے، باترت معیشتہا، جن کا بزنس برا ہو گیا تھا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے مساکن ہیں، یہ ان کی بستیاں ہیں، لم تسکن، نہیں آباد ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ، وکننا، اور ہم ہیں، نحن الوارثین، زمین کے ہم وارث ہیں، نحن الوارثین، وارث ہم ہی رہ گئے، وما کان ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبعثا، مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، فی امہا، ان بستیوں کے سنٹر میں، ان کی اصل میں، ان کی ماں میں، رسولاً، رسول، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والے، الا، مگر، وآلہا ظالمون، وآلہا، ان بستیوں والے، ظالمون، ظالم ہوتے ہیں، وما اوتیتم، اور جو بھی دیا گیا ہے تم کو، من شیئن، کچھ بھی، جو بھی، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتھا، اور یہ دنیا کی زینت ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہت بہتر ہے، وابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں۔ جی، سورۃ قصص کا رکوع نمبر 6 اور
پارہ نمبر 20 کا رکوع نمبر 9 ہے اور اس میں 10 آیات ہیں۔ مسلسل بیٹھنے والوں کو یاد ہے کہ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے حالات ہیں؟ 7 حالات ہیں۔ 6 حالات گزر گئے اور ہر حال کا رسول اللہ سے تعلق ہے۔ حالوں کا حال موسیٰ، میرے حبیب پریشان نہ ہونا، آپ کے حالات وہی ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے حالات تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر منزل پر یوں نظر آتا ہے ابھی گئے تو ابھی گئے، لیکن ہر منزل کے اوپر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جس منزل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک منزل کی مشکل گزار کے کامیاب جو ہی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر دوسری مشکل میں جو ہی کامیاب ہوتے ہیں تو تیسری مشکل میں آ جاتے ہیں۔ میرے حبیب آپ کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے، مسلسل مشکلات سے گزرتے 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 دائمی اور لازمی اور شاندار قسم کی فتح آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ 6 حالات تو پہلے گزرے، اب اس رکوع کا تعلق عمومی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرے ہوئے جو 6 مناظر ہیں ان سب کے ساتھ ہے، تمام حالات کے ساتھ ہے۔ اب کامنلی مخاطب کیا گیا ہے، اور پچھلی تمام بنی اسرائیل کی جتنی کتابیں تھیں، ان کی جتنی تاریخ تھی، ان تاریخ کو لا کے جوڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں نا، مسلسل ان کی ہم رہنمائی کرتے رہیں تاکہ سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ تاریخی دلیل ہے اہل کتاب سے کہ اہل کتاب جو اتنے عظیم الشان لوگ گزرے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ قرآن سچا ہے اور رسول اللہ سچے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر جو اہل کتاب کے، حضرت سلیمان فارسی، اہل کتاب کے جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان کو بطور شہادت اور بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اتنے بڑے لوگ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، تورات کے ماہر تھے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، عظیم الشان لوگ تھے، علماء تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت نے ان علماء کو اپنی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے لیے بطور دلیل پیش کر دیا۔ عالم کوئی چھوٹی بات ہے، عالم ہو تب کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ علماء تھے جو اہل تورات کے بھی ماہر تھے اور پھر قرآن کے بھی ماہر ہوئے۔ اللہ نے ان کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ علماء کرام جو ایمان لے آئے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، ایمان ہی نہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق دیکھو۔ اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، وہ یہ کہتے ہیں جب آیات تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اور ہم اس قرآن سے پہلے تو تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، یہ حق اور سچ ہے۔ من قبل ہی مسلمین کا یہ معنی ہے کہ ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پتہ ہے ان علماء کا اجر کیا ہے؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کے ایک ایک عمل کا 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا، ڈبل اجر عطا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ پہلے یہ تورات پہ ایمان رکھتے تھے، پھر یہ قرآن پہ ایمان رکھتے تھے، پہلے شریعت موسوی پہ تھے، اب شریعت محمدی پر آ گئے، تو اس لیے ان کے عمل باقی لوگوں کا جتنا عمل ہے اس کا ڈبل اجر ان کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، بما صبروا، کیوں؟ یہ ثابت قدم رہے ہیں، انہوں نے استقامت دکھائی ہے۔ باقی تو بہت سارے علماء وہ بھی تھے نا جنہوں نے کہا جی کہتے تو سچ ہی ہیں لیکن بس ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، دلیل تو ان کی مضبوط ہے لیکن بس ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ نے یہ بات گھڑی کہ جی یہ بھی سچ ہی ہیں لیکن ہم اپنا مذہب اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تم نے کبھی بھی
اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا ہے. وہ حالانکہ فرسودہ ہو چکا تھا، حالانکہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، وہ بالکل شکل ہی اس کی بگڑ چکی تھی. اور بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور بعض وہ تھے جو چھپ کے کنارے پہ ہو گئے، کہنے لگے جی اگر ہم آتے ہیں تو لوگ ہمیں نذرانہ دینا بند کر دیں گے، لوگ ہمیں وظیفہ دینا بند کر دیں گے. بات تو ان کی ٹھیک ہے، دلیل ان کے پاس ہے، لیکن اصلا مسلک دو ہے. اچھا دلیل کی بات کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ جو لوگ ہیں بما صبروا، انہوں نے استقامت دکھائی ہے. کچھ بھی ہو جائے، پہلے تورات پہ ایمان رکھتے تھے، اب قرآن آ گیا ہے تو قرآن پر ایمان رکھیں گے، اب رسول اللہ پر ایمان رکھیں گے. یہ تھوڑے ہی لوگ تھے، یہ 1 درجن کے قریب ہی یہ علماء تھے، کثرت نہیں تھی ان کی. ہمیشہ تھوڑے لوگ حق پہ قائم رہے ہیں. بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ، نیکی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو. کیا مطلب؟ حق کو غالب کریں گے تو برائی دور ہو جائے گی، نیکی لے کر آئیں گے تو برائی ختم ہو جائے گی، نیکی کو اپنی زندگی میں غالب کریں گے تو برائیاں خود بہت ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح وہ دور کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ اہل کتاب کی عظمت ہے، ان کے اعلی اخلاق. اور ان کے اعلی اخلاق میں ایک اور بات بھی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اگنور کرتے ہیں. بیہودہ باتیں سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں سنتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کہتے ہیں دفع کرو. ان میں الجھتے نہیں ہیں. بے وقوف، مکار، چلاک دشمن، بیہودہ دشمن، وہ اعلیٰ معیار کے، اعلیٰ اخلاق کے کسی نظریاتی شخصیت کو بیہودہ باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا، اور اعلیٰ اخلاق پہ مشتمل شخصیت اعرضوا عنہ، وہ اسے اعراض کر دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بیہودہ باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، دفع کرو جی، ان کو دفع کرو، ان کو دفع اگنور کر دیتے ہیں جی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بس امن کی بات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں اگلی بات، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم جو مرضی کرو، ہم تو حق کی بات کا حق، اپنے اعمال کے مطابق رہیں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ان سے الگ ہو جاتے. اور اگلی بات سلام علیکم، یہ سلام متارکت ہے، امن کی بات کر دیتے ہیں، مزے کرو جی، چھوڑو جو مرضی کرو، ہم تم سے نہیں الجھتے ہیں. لا نبتغی الجاہلین، ہمارا جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. جاہلوں سے ہمارا کیا سروکار ہے؟ ہم جاہلوں سے گفتگو نہیں کرتے. آج کل بڑا عجیب زمانہ چل پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے اٹھیں، چھوٹے چھوٹے معمولی درجے کے، وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. ذاتی دی کر کلری تے شاتیرانو جپے. توبہ توبہ، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شرم. چھوٹے چھوٹے شتونگڑے کے اینکر پنسر بنے ہوئے آ کر بیٹھ، فلاں عالم کے ساتھ جو ہے نا ہم ٹیبل ٹاک کریں گے، ان کے ساتھ ہم مکالمہ کریں گے، مناظرہ کریں گے. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں جی. جاہلوں کے ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جاہلوں کو اپنے برابر بنائے اور جاہلوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں؟ یہ سب فضولیات ہیں. اور آج تو ایک بزنس بن گیا ہے نا. جس زمانے میں منگول اور یہ چنگیز اور تاتاری فتنے کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اپنے مولوی رکھے ہوئے تھے، اور وہ مولویوں کو اس طرح لڑاتے تھے جس طرح مرغوں کو لڑایا جاتا ہے. آگے منگولی تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آج کے زمانے میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ مولوی لڑیں آپس میں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر، دین ٹرانسمیشن کے نام پر لوگ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے، ایک مسلک کا بھی ایک بڑا مولوی پکڑ لیا، دوسرے مسلک کا بھی، تیسرے مسلک کا بھی، چوتھے مسلک کا بھی. وہ اندر سے سارے ایک ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی.
یہ اس مسلک کا نمائندہ ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، درمیان میں ایک مشٹنڈا بیٹھ جاتا ہے اور وہ کوسچن اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر دلیل اور بحث اور مباحث ہوتے ہیں، ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے یہ سروکار نہیں رکھتے۔ یہ سب لوگ دجالی قوتوں کے ہرکارے ہیں، سب ایجنٹ ہیں دجالی قوتوں کے، جو اسکرین کے سامنے بیٹھ کر، جو مختلف ٹرانسمیشنز کے سامنے بیٹھ کر، جو مختلف ناموں سے نئے نئے شوشے اگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ایسے تمام جو لوگ ہیں یہ سب دجال کے ایجنٹ ہیں۔ کچھ اور شتونگڑے آ گئے ہیں، وائرل ہونا چاہتے ہیں، کسی بڑے عظیم الشان صحابی کے خلاف بکواسات کر دی، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیا، وائرل ہو گئے، اور پھر اس چیزوں کو بہانہ بنا کر یورپ میں جا کر جو ہے وہ بیرون ملک جا کر کسی جگہ کے اندر جو ہے وہ پناہ حاصل کر لی۔ افسوس کی بات ہے، سب اس طرف آ گئے۔ آج بھی علماء راسخین موجود ہیں، آج بھی ربانی علماء موجود ہیں اور ہر مکتب فکر میں موجود ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ وہ علماء ہیں جو فتنے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، جو فتنے سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اہل کتاب ایمان لے آئے اور جن کے گھر میں قرآن اترا تھا وہ نہ مانے۔ میرے حبیب، ہدایت دینا یہ میرا کام ہے، رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، میری مرضی ہے میں ہدایت کسی کو دوں یا نہ دوں۔ اب لا تہدی کے دو معنی، ایک معنی ہے ہدایت، رہنمائی کرنا، وہ تو رسول اللہ ہر کسی کو کرتے رہے، وہ تو کافروں کو بھی کی، اور دوسرا ہے انگلی سے پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب، ایک اراۃ الطریق، ایک ایصال الی المطلوب۔ تو میرے حبیب، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی ایمان عطا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اسی کو ہدایت دیں گے۔ آپ کا کام ہے رہنمائی کرتے جانا، آپ کا کام ہے اراۃ الطریق کرتے جانا، راستہ دکھانے جانا، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ مالی دا کم پانی لانا، ہر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اس آیت کا شان نزول بظاہر ما قبل بنی اسرائیل اہل کتاب کے ساتھ ملتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، باقی لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے ان کے نصیب بھی ایمان نہیں رکھا ہے، نہیں لائے۔ اس کا ایک اور شان نزول بھی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، میاں صاحب جڑتا نہیں ہے، بس اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ان لوگوں نے کہا، یہ جو لوگ تھے نا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا، ان لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں لوگ اڑا کے لے جائیں گے، جی لوگ ہمیں فٹ بال بنا کے ماریں گے اگر ایمان لے آیا ہم تو، اور کیا ہوگا؟ یہ بڑے بزدل لوگ تھے۔ اللہ نے جواب دیا، کیوں؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، ہم نے تمہارے حرم کو امن نہیں بنایا ہے، بیت اللہ کو امن کی جگہ نہیں بنایا ہے، اتنی عظیم الشان مقام نہیں بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو یجبا الیہ الثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہر قسم کے پھل ہم نے وہاں نہیں پہنچائے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ قومیں ہلاک کیوں ہوتی ہیں؟ تذکیر بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ قومیں ہلاک کیوں ہوتی ہیں؟ جب قوم اپنی معیشت پہ اتراتی ہیں، جب لوگ مالدار ہوتے ہیں اور وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں پیسوں کی وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے وہ پھٹ پڑتے ہیں، اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تلک مساکنہم، یہ ان کی بستیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تلک مساکنہم، یہ قرآن مجید کا معنی سمجھنے والا جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ردم پڑھتے آتا ہے نا، تلک مساکنہم، یہ ان کی بستیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو انداز ہے قرآن کا نا، کو قرآن سمجھنے والا ہو کوئی بندہ، پسینہ چڑھاتی ہے یہ بات۔
گویا یہ بستیاں سامنے نظر آ رہی ہیں. اوہو قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں تو بہت دور ہیں. اپنے ہاں دیکھ لو یہ ان کی بستیاں پڑی ہوئی ہیں. موئنجودڑو کو دیکھ لو، قریب آتے جاؤ تو ٹیکسلا کے کھنڈرات کو دیکھ لو، اور خود مانسیرا میں بہت سارے کھنڈرات موجود ہیں. دل کا مساکنہم، یہ ان کی بستیاں ہیں. کبھی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، آج کھنڈرات بن چکے ہیں. دل کا مساکنہم لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو پھر اس کے بعد وہاں کوئی آباد نہیں رہا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث ہم ہی رہے ہیں. اچھا یاد رکھیں، بستیوں کو جب ہم نے ہلاک کیا تو ہمارے 2 اصول لازمی رہے ہیں. پہلا اصول، ہم نے بستیوں میں رسول بھیجے ہیں، رہنما بھیجے ہیں، ڈرانے والے بھیجے ہیں، اپنے قاصد بھیجے، اپنے انبیاء بھیجے ہیں. دوسرا اصول، ہم نے اس بستی کو ہلاک کیا ہے جس کے رہنے والے ظالم ہوتے تھے. وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ظالم لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. ہاں خلاصہ ہے اس پورے رکوع کا، اپنی دولت اپنی معیشت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہو، اپنے دنیا کے کاموں کو دین کے کاموں پہ ترجیح دیتے ہو. سنو، دنیا نے غافل کر رکھا ہے تمہیں دین سے، عبادت سے، توحید سے، ذکر سے، تلاوت سے، قرآن سے، حق سے غافل کر رکھا ہے. تو سنو، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، تمہارا کھیت ہے، تمہاری گاڑی ہے، تمہارا بنگلہ ہے، تمہاری سواریاں ہیں، تمہارا بزنس ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارا ملازمت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کے سامان ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے. آخرت کی زندگی کا سامان کوئی اور چیز ہے. آخرت کی زندگی کا سامان ایمان ہے، توحید ہے، قرآن ہے، دین ہے، یہ چیزیں ہیں. وزینت، آخرت کی زینت بھی کچھ اور ہے. یہ دنیا کی زینت ہے. دنیا کی زینت مال سے، اولاد سے ہوتی ہے، معیشت سے، بزنس سے ہوتی ہے، پیسے اور دولت سے ہوتی ہے دنیا کی زینت. آخرت کی جو زینت ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، وہ قرآن سے ہوتی ہے، وہ ذکر سے ہوتی ہے، وہ دین پر عمل سے ہوتی ہے، وہ کسب حلال سے ہوتی ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.